اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں آگ سے جڑواں بچوں سمیت 14 نومولود جاں بحق۔ وفاقی حکومت کے زیر انتظام اسپتال میں کئی گھروں کے پھول بن کھلے مرجھا گئے، خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ والدین کی آہو بکا نے دل چیر دیے۔ ایک ماں نے کہا، یہاں سے نہیں جاؤں گی، مجھے میرا بچہ دو۔ والدین نے الزام لگایا حادثے کے وقت وارڈ میں ڈاکٹر یا کوئی سٹاف نہیں تھا، نرسری بھاگے تو وہاں تالے پڑے تھے۔ ایک بچے کے والد نے بتایا کہ آگ لگی تو عملہ بھاگ گیا، میں خود کئی جھلسے ہوئے بچوں کو نکال کر لایا۔ لواحقین کا کہہ رہے ہیں اسپتال میں موجود ہر چیز ٹھیک ہے، ہمارے بچے جل گئے۔ پیمز انتظامیہ واقعے کی ذمہ داری لینے سے انکار۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز رانا عمران سکندر نے کہا، میں نے اپنا کام ٹھیک کیا، ہر چیز ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہیں کرتا، صرف نگرانی کرنا ہوتی ہے۔ ماضی میں بچے چوری ہونے کے واقعات باعث داخلہ محدود تھا۔ ترجمان پیمز اسپتال نے دعویٰ کیا، نرسری کی طرف آنے جانے والے تمام ہنگامی راستے مکمل کھلے اور فعال تھے۔ انکیوبیٹر کے ساتھ موجود آکسیجن پوائنٹس کے باعث آگ بڑے پیمانے پر پھیلی۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر اور نرسز نے فوری طور پر سیکیورٹی عملے کو اطلاع دی۔ آگ لگنے کے 1 منٹ میں ہی زوردار دھماکے سے نرسری کی عارضی چھتیں گر گئیں۔ عملے نے نرسری سے ایک بچہ، ملحقہ کمرے سے 4 بچوں 3 ماؤں کو بحفاظت نکالا۔ نرسری میں موجود 15 میں سے صرف ایک بچی کو بچایا جا سکا۔ نرسری میں آگ لگی تو اپنی بھانجی کو میں نے خود بچایا۔ بچ جانے والے بچے کی خالہ نے انتظامیہ کے دعوے کی تردید کر دی۔ یاما نیوز سے گفتگو میں دعویٰ کیا، وارڈ میں آگ لگی تو نرسری میں ڈاکٹر اپنی جان بچا کر بھاگا، عملہ پہلے ہی بھاگ چکا تھا، میں نے اپنی بھانجی کو وارڈ سے نکالا۔ پیمز اسپتال میں مطلوبہ حفاظتی انتظامات موجود نہیں تھے، ایمرجنسی کے داخلی اور خارجی راستے بند تھے۔ سیکیورٹی سٹاف نے ریسکیو ٹیموں کے راستے میں رکاوٹ ڈالی۔ سانحہ پیمز پر فائر بریگیڈ کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ آگ لگنے کی کال کے 6 منٹ بعد فائر بریگیڈ ٹیمیں موقع پر پہنچی تو وہاں بہت دھواں تھا۔ وزیر مملکت طلعت چودھری کہتے ہیں، ریسکیو آپریشن مکمل کر کے رپورٹ وزیراعظم وزیر داخلہ کو بھیج دی۔ CCTV سمیت تمام شواہد محفوظ ہیں، کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ایکشن ہوگا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا، کہا مجھ سمیت جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ وزیراعظم نے کچھ موضوعات پر مجھے بات کرنے سے روکا ہے، میرے باس وزیراعظم ہیں، جتنے ان کے آرڈر ہوں گے اتنی ہی بات کروں گا۔ جن ماؤں کے لخت جگر چلے گئے ان سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ 6:38 پر AC میں اسپارک ہوا، فوٹیج موجود ہے۔ فوٹیج میں 2 سے 3 نرسز کو وارڈ میں دیکھا گیا۔ پیمز اسپتال میں سپرنکل نہیں ہیں، سلنڈرز لگے ہوئے ہیں۔ اندھوناک واقعے پر دل رنجیدہ ہے، والدین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ سانحہ پیمز پر وزیراعظم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، واقعے پر شدید بھرمی کا اظہار۔ وزیراعظم نے سیکرٹری صحت اسلم غوری کو معطل کرتے ہوئے اجلاس نکال دیا۔ وزیراعظم کے حکم پر قائم انکوائری کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ کمیٹی چیئرمین سابق وفاقی سیکرٹری شاہد خان نے پیمز اسپتال کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن، SP ایاز بھی ساتھ تھے۔ سانحہ پیمز میں کسی سے تو غفلت ہوئی ہے، ننھے بچے کسی احتجاج جنگ میں تو نہیں آئے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں، اسی پیمز اسپتال میں کچھ دن پہلے بانی پیچے کو بھیجا گیا تھا، شاید بانی کے لیے کوئی جال بچھایا گیا تھا، بانی کو وہیں پر اس طرح حادثے میں مارنا چاہتے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیمز میں آتشزدگی واقعے پر دکھ کا اظہار۔ مریم نواز نے کہا، وزیر اعلیٰ نے کہا، معصوم بچوں کا جاں بحق ہونا انتہائی تکلیف دہ اور دردناک واقعہ ہے، تمام اسپتالوں میں آگ بجھانے والے آلات کی موجودگی اور فعالیت یقینی بنائی جائے۔ حکمران کرپٹ ہوں تو ملک میں ایسے سانحات ہوتے ہیں، سانحات پر صرف کمیٹیاں بنتی ہیں، نتائج صفر ہوتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، وفاق اور 4 صوبوں کا صحت کا بجٹ 2000 ارب تک ہے، یہ بجٹ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MKM نے عوام کو کچھ نہیں دیا، یہ نورا کشتی کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جو لوگ دارالحکومت کا اسپتال نہیں سنبھال سکتے وہ ملک کیا سنبھالیں گے؟ تحریک انصاف نے وفاقی وزیر صحت کے استعفے اور ذمہ داروں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر دیا، کہا یہ محض حادثہ نہیں، حفاظتی اور انتظامی ناکامی ہے، واقعے کی غیر جانبدارانہ، شفاف اور فوری تحقیقات کرائی جائیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے استعفے کا مطالبہ کر دیا، کہا معطلی اور ٹرانسفر سزا نہیں ہوگی۔ سانحہ پیمز پر اسپتال انتظامیہ کی مبینہ غفلت سامنے آ گئی۔ ناکام فائر سیفٹی انتظامات پر NCI کے فائر ڈپارٹمنٹ نے آگاہ کیا تھا۔ پیمز کو فائر سیفٹی کی خامیوں پر 2018 سے مسلسل نوٹس جاری کیے گئے۔ پیمز میں فائر پریونٹیو فائر پروٹیکشن، لائف سیفٹی آلات کی تنصیبات مکمل نہ ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے پیمز انتظامیہ کو متعدد بار آگاہ کیا، لیکن نوٹسز کے باوجود سیفٹی خامیوں کو دور نہیں کیا گیا۔
وزیراعظم کو بھی اسلام آباد کے اسپتالوں کے غیر معیاری انتظامات کا 1 سال پہلے بتایا گیا تھا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے حکومت کی غفلت کا بھانڈا پھوڑا۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کسی اسپتال میں مریضوں کی سیفٹی کا کوئی انتظام نہیں۔ پیمز اسپتال کے مالیاتی بجٹ کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ وفاق نے گزشتہ 3 سال میں پیمز کو 22 ارب کا بجٹ دیا۔ رواں سال ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی مد میں 23 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ سانحہ پیمز کا ذمہ دار کون؟ آگ بجھانے کے لیے اسپرنکل سسٹم کیوں نہیں لگایا؟ صرف چند ہزار کے سلنڈرز پر انحصار کیوں کیا گیا؟ کیا سائرنگ یا آٹو شٹ ڈاؤن کا نظام کام کر رہا تھا؟ طبی قوانین کے مطابق کیا ہر 2 گھنٹے بعد بچوں اور اولاد کا جائزہ لیا گیا؟ کیا اس بار بھی مذمت بیان اور شوق منا کر ایک اور سانحے کا انتظار کیا جائے گا؟ وفاقی دارالحکومت میں 14 نومولودوں کا جاں بحق ہونا انسانی تاریخ کا ایک بدترین سانحہ ہے۔ بلاول بھٹو کا ایکس پر بیان، کہا مائیں اپنے بچوں کو 9 ماہ سے اس لیے کوکھ میں نہیں رکھتی کہ کسی کی غفلت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہی وہ زندہ جل جائیں۔ جن کی امیدوں کے چراغ روشن ہوتے ہی بجھا دیے گئے، وہ بے بس باپ انصاف مانگ رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا پیمز اسپتال میں آتش زدگی پر افسوس کا اظہار، کہا واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ، دلخراش واقعے پر اظہار افسوس، وزیراعظم کو ہر پہلو سے جامع تحقیقات کرانے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی کا وزیر صحت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، شہری رحمان نے کہا وزیر صحت بتائیں انٹری گیٹ کیوں بند تھا، فائر سیفٹی سسٹم کیوں نہیں تھا، آپ سے 2 اسپتال نہیں چلے، میں وفاق کی وزیر صحت ہوتی تو اب تک مستعفی ہو جاتی۔ شہری رحمان اور نیر بخاری نے پیمز اسپتال کا دورہ کیا۔ نیر بخاری نے کہا وفاق کی وزارت صحت صرف اسلام آباد کے اسپتال چلاتی ہے، پورے ملک کے اسپتال ان کے کنٹرول میں ہوتے تو کیا صورتحال ہوتی۔ شرمیلا فاروقی نے کہا سیکٹری صحت کو قربانی کا بکرا بنا کر وزیر کو بریذمہ نہیں کیا جا سکتا، اسلام آباد کے اسپتال وفاق کی وزیر صحت کی براہ راست ذمہ داری ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا بچوں کی اموات وفاق کے نظام صحت کی سنگین ناکامی اور انتظامی غفلت ہے، وزیر صحت ناکامی کی ذمہ داری قبول کریں۔